الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمد المختار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشع بزم جنت، شہریاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات ذی وقار، آج سے ذی القعدہ شریف کا ماہ مسعود شروع ہوا۔ آج یکم ذی القعدہ ہے، اور اس ماہ میں بھی اولیاء اور صالحین اور کئی ایک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور وصال کے ایام ہیں۔ بالخصوص اس ذی القعدہ شریف کی 6 تاریخ اب اس سال سے ہر سال عرس حضور تاجششریہ سے جانی جائے گی۔ گزشتہ سال 6 ذی القعدہ 20 جولائی 2018 کو وارث علوم اعلی حضرت نبی رہے حضور اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ حضور مفسر قرآن افقہ الفقہاء ممتاز الفقہاء قاضی القضات فی الہند حضور علامہ محمد اختر رضا المعروف حضور تاجششریہ علیہ رحمت و رضوان کا وصال پاک ہوا۔ آنے والی ذی القعدہ کی 6 تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ، اور 9 اور 10 جولائی کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس سال پہلی مرتبہ عشق و محبت کی نگر شہر بریلی شریف میں آپ کا عرس مسعود منایا جا رہا ہے، جس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں دیوان گانے حضور تاجششریہ بر صغیر ہند و پاک ہی سے نہیں بلکہ بیرون ممالک یورپ اور افریقہ، فلسطین و شام سے، مصر و یمن و عراق سے آپ کے عرس پاک میں تشریف لانے والے ہیں، جس کی تیاریاں ابھی زور و شور پہ ہیں۔ آج کی اس مختصر مجلس میں چند باتیں بارگاہ حضور تاجششریہ میں
عقیدت اور محبت کے نذرانے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس نیت اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں میں ہمارا داخلہ فرمائے، اور جس طرح آپ نے خود اپنے لیے فرمایا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ انشاءاللہ ان بزرگ اللہ والی صالحین اولیاء اور ان مقدس ہستیوں کی محبت اور عقیدت پہ ہمیں پورا یقین اور بھروسہ ہے، انہی کے دامن کرم سے اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار لگائے گا، اور جہاں یہ جنت میں داخل ہوتے ہوں گے انشاءاللہ غلام بھی پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ لے رہے ہوں گے۔ سرکار تاجوششریہ 25 فروری اور 1942 میں بریلی شریف میں آپ کی ولادت پاک ہے، اور آپ نے 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی۔ آپ نے ابتدائی علوم اپنے گھر میں والد ماجد اور والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ 1963 سے لے کر 1967 تک آپ علوم اسلامی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ایک بہت عبقری یونیورسٹی جامع azhar مصر میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ نے تقریباً 3 ساڑھے 3 سال تک علوم اسلامیہ بالخصوص عربی زبان، عربی ادب اور فقہ اسلامیہ پر آپ نے دسترس حاصل کی، اور ایک عجیب شہرت کے حامل ہوئے۔ 3 ساڑھے 3 سال تک مصر کی تعلیم کی فراغت کے بعد آپ بریلی شریف تشریف لے آئے، اور کچھ سال تک آپ نے دارالعلوم رضویہ منظر اسلام میں خدمت انجام دی، درس و تدریس کا کام کرتے رہے، اور آپ کے برادر اکبر حضور ریحان ملت نے آپ کو اسی مدرسے میں صدر مدرس کی جگہ دی۔ کچھ سال تک وہاں رہے اور فتویٰ نویسی کا کام کرتے رہے۔ پھر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے بلاد اسلامیہ کا دورہ شروع کیا، ہند و پاک، یورپ، افریقہ، جرمن و جاپان، فرانس، فلسطین، شام، عراق، مصر آپ دورے پہ تشریف لے جاتے، اور اس قدر دین متین مسلک اعلیٰ حضرت اور مذہب اہل سنت کی آپ نے ترویج و اشاعت کی۔ اپنی تقریر، اپنے قلم، اپنے دورے، اپنے سفر اور اپنے تصنیفات سے اس قدر مسلک اعلیٰ حضرت کو اجاگر کیا کہ آج کی تاریخ میں یورپ اور اس طرح فلسطین اور شام میں ہزاروں علماء ہیں جو آج مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے سے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے، اللہ اس بندے میں ابتدائی سے وہ کمال اور خوبیاں ودیعت فرما دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک نام حضور تاجوششریہ علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ آپ نے بے شمار بالخصوص ہندوستان، پاکستان اور اس میں ہندوستان کے بے شمار علاقوں میں صوبہ جات میں آپ نے دورے کیے، اور آج انہی دوروں کا نتیجہ ہے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں جو سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بہاریں نظر آ رہی ہے، وہ حضور تاجوششریہ کے قدم اور آپ کی تقریریں، آپ کے تصنیفات، اور آج آپ کے مریدوں کا جو ایک جمع غفیر ہے۔ اللہ اللہ، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے بھی دورے فرمائے۔ یقیناً یہ مفتی اعظم ہند کے نائب اور جانشین ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مفتی اعظم کے علم کا حصہ، ان کے تقوی کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ جہاں تشریف لے جاتے سرکار مفتی اعظم ہند، وہاں آپ سلسلے قادریہ کی بیعت لوگوں سے کرواتے، اور لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک ولایت کا چہرہ، ایک نورانی چہرہ جس کے تعلق سے صالحین اور حدیث میں ذکر آیا ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، جسے دیکھ کر بندہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ، بے ساختہ اس کی زبان پہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ وہ تجلی اللہ تعالیٰ نے سرکار مفتی اعظم ہند کے چہرے میں عطا فرمائی تھی، جس کا نتیجہ تھا بے شمار کافروں نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا،
بے شمار راہبوں نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، پنڈتوں اور جوگیوں نے، جب آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں اسی ڈبے میں کوئی پنڈت بیٹھا ہے، آپ کو دیکھتا تو کلمہ پڑھ لیتا۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور ایک تو بڑا مشہور واقعہ سرکار مفتی اعظم ہند کا ہے کہ وہ آپ جس برتھ پہ جلوہ بار ہے اسی جگہ اسی سیٹ پہ ایک پنڈت جی بھی بیٹھے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ٹرین چل رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کوئی اسلامی کلمے کی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ پنڈت بڑا متحیر اور حیران ہوتا ہے کہ یہاں اس ڈبے میں کوئی نہیں ہے، مولانا صاحب ان کے ساتھ ایک دو ہیں وہ بھی جو سو رہے ہیں، مگر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ادھر ادھر آواز کی سمت اپنے کان لگاتا رہا، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز کی سمت کی طرف بڑے غور و فکر کے بڑھتا ہے تو کیا دیکھا؟ سرکار مفتی اعظم ہند اسی ٹرین میں کھڑکی کے پاس، ونڈو کے پاس تشریف فرما ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور وہ پنڈت اپنا کان آپ کے سینے، آپ کے دل کے قریب لے گیا تو وہ محسوس کرتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم کے دل سے کلمہ شریف کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کا دل لا الہ الا اللہ، اللہ کی صدائیں، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ صالحین اللہ والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح اللہ کی یاد میں مٹاتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے سلسلہ کے اندر بزرگان دین، صالحین، اولیاء کرام خانقاہوں میں بڑے بڑے پیر جو ہے اپنے مریدین کو مجاہدہ کرواتے ہیں، ضرب لگواتے ہیں، یعنی بارہا اللہ والے صالحین کا یہ ذکر اور یہ وتیرہ رہتا ہے، اللہ کی ضرب لگاتے لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ آواز دل پہ مارتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آواز کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے، آواز کا ایک بہت بڑا جو ہے غیر معمولی اثر دل پہ بھی پڑتا ہے۔ بار بار بندہ جب الا اللہ کی آواز لگا کر گردن جھکا کر دل کے اوپر ضرب لگاتا ہے، آواز کے الفاظ اس کے دل پہ پڑتے ہیں، اس کے قلب پہ پڑتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد دل اس آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، دل اس آواز سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ پھر دل پہ بارہا آواز کی کثرت کی وجہ سے وہ دل بھی لا الہ الا اللہ کہنے لگتا ہے، اس سے بھی کلمہ طیبہ کی، کلمہ شہادت کی آواز آنے لگتی ہے۔ یہی حال سرکار مفتی اعظم ہند کا ہے، زمانوں تک ضرب لگاتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس قدر اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منور کر دیا کہ اب وہ دل سرکار مفتی اعظم کا آپ کی ضرب سے اس قدر مانوس ہو گیا کہ اب آپ کو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی حاجت تو ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سو رہے ہیں تو دل کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں تو دل کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں تو دل کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی دل آپ سے اس قدر مانوس ہو گیا۔ آپ آرام سے ٹرین میں جلوہ بار ہیں، سو رہے ہیں، مگر اس پنڈت نے دیکھا آپ کے دل سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس حیرت نے اس کے دماغ پر ایک بہت بڑا پوزیٹیو اثر ڈالا، وہ سمجھ گیا کہ یہ بزرگ، یہ صوفی سنت اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ دین ان کا بہتر، وہ دین اس کا سچا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند کی آنکھ کھلے، وہ پنڈت اس قدر آپ سے متاثر ہوا، اسٹیشن پہ اترنے سے پہلے اس کے دل کا سارا کفری زنگ ختم ہو گیا تھا، اور وہ سرکار مفتی اعظم کے ہند پر بیعت بھی ہوتا ہے اور کلمہ پڑھ کے داخل اسلام بھی ہو جاتا۔ یعنی بزرگوں اور صالحین کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت، وہ خوبیاں عطا کی ہوتی ہے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے سرکار تاجشریہ علیہ رحمت و رضوان کو بنایا۔ ظاہر بات ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے نائب ہیں، ان کے تقوی کے نائب سرکار تاجشریہ، ان کے فقاہت کے نائب سرکار تاجشریہ، ان کے علم کے وارث سرکار تاجشریہ، ان کے تقوی و طہارت کے وارث سرکار تاجشریہ۔ جو کمال اللہ تعالیٰ نے سرکار مفتی اعظم ہند کو عطا فرمایا تھا، اس کی مکمل تصویر اگر دیکھنی ہو تو سرکار تاجشریہ میں نظر آ رہی تھے، آپ کے کردار میں نظر آ رہی تھے۔ اس لیے سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا اپنے ماننے والوں سے، میں رہوں نہ رہوں میرے بعد لوگ اختر میاں کی طرف رجوع کریں گے، یہی میرے نائب، یہی میرے جانشین ہے، میرے بعد میری زندگی میں جو لوگ مجھ سے سوال، جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، میں جاؤں تو میرے بعد وہی لوگ اختر میاں کی طرف رجوع کریں گے۔
یعنی گویا آپ نے سمجھ لیا میرے بعد یہ اختر اسلامی تاریخ اسلام جو ہے دین اسلام کا اختر بننے والا ہے، سنیت کی آسمان پہ اختر بن کے چمکنے والا ہے۔ پہلے ہی سرکار مفتی اعظم ہند نے بشارت دے دی، جس کا نتیجہ تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے جو دورے فرمائے یقیناً آپ کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے گئے۔ لوگوں نے مفتی اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً علماء فرماتے ہیں 3 کروڑ کا سلسلہ آپ کے مریدین کا پھیل گیا، مگر سرکار مفتی اعظم کی دعائیں ایسی رنگ لاتی ہیں سرکار تاجوششریہ پر۔ آپ نے ہند و پاک و بیرون ممالک دورے فرمائے، آج پوری دنیا میں سرکار تاجوششریہ کے مریدوں کی تعداد کے تعلق سے علماء بیان فرماتے ہیں تنہا اس زمین پر ایک تاجوششریہ ہے جو آج پوری دنیا میں 10 کروڑ مریدوں کا تنہا پیر کامل نظر آ رہا ہے۔ 10 کروڑ مریدوں کا تنہا ایک پیر سرکار تاجوششریہ، ہزاروں مخالفین، ہزاروں جو ہیں کلم آپ کی طرف اٹھے، ہزاروں فتنے آپ کی طرف آئے اور نہ جانے کیسے کیسے مخالفین آئے اور کس طرح کے پروپیگنڈا کیے کہ نہ جانے اختر میاں آپ کیا کرنے والے ہیں، یہ تاجوششریہ کیا کرنے والے ہیں۔ خانقاہوں سے حملہ تاجوششریہ پر، لوگ اپنے ہی طرف سے تاجوششریہ پہ حملہ، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ تسلط کے نام پر، کیسے کیسے لوگ آپ کی مسلک پہ جو سختی تھی اس کے نام پر لوگ کہتے تھے زمانہ بدل گیا ہے، اب اختر رضا کو بھی بدل جانا چاہیے، حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ حالات کے تناظر میں ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ملک میں چلنے والی اسلامی خلاف تحریک زور و شور سے اپنا مشن چلا رہی ہے۔ اب اس حال میں ضرورت ہے کہ حالات کو دیکھ کر فتویٰ دیا جائے، اس حال میں ضروری ہے کہ وقت کو دیکھ کر جو ہے اپنا رخ موڑا جائے۔ مگر اللہ نے جس کے اندر سرکار اعلی حضرت کا کمال بھی رکھا ہو، حضور مفتی اعظم کا تسلط بھی رکھا ہو، وہ تاجوششریہ بھلا حکومت کو کیا خاطر میں لاتے، لوگوں کی تحریکوں کو کیا خاطر میں لاتے، ہزاروں مخالفین ایک طرف، مگر آپ کا فتویٰ نہ بدلتا۔ جو کتابوں کے حوالے سے، فقہ حنفیہ کے حوالے سے، ہمارے ائمہ کے حوالے سے جو روشن شریعت کا فتویٰ ہوتا، چاہے کوئی کہے کیا کہے، چاہے کوئی کیا کہے گا، نہ جانے مخالفین کیسا پروپیگنڈا کریں گے، بلا خوف لومت لائے آپ وہی فتویٰ دیتے جو فتویٰ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت میں جو قانون اللہ کی دین کا ہوتا وہ قانون سنا دیتے۔ ہزاروں مخالفین آئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ناراض ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اختر میاں تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اگر مدینے کا تاجدار تجھ سے راضی ہو گیا تو یقین کرو اللہ کی نعمتیں موسلادھار برستی رہے، جس کا نتیجہ تھا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال اور وہ شہرت اللہ تعالیٰ نے سرکار تاجوششریہ کو عطا فرمائی۔ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، مگر امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ہم تو جائیں گے مگر ہمارے بعد ہمارے جنازے فیصلے کر دیں گے۔ حد پہ کون تھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا۔ بادشاہ اسلام اعلان کرتا ہے آج کے بعد اگر کسی نے قرآن کو غیر مخلوق کہا تو قلم سے سر اس کا جو اڑا دیا جائے گا تلوار سے۔ تنا 60 سال کا بڑا احمد بن حنبل بادشاہ کے دربار میں ہزاروں لوگوں کی مخالفت میں آ گیا، کہا نہیں قرآن غیر مخلوق کی اللہ کی صفت ہے۔ اس کے لیے امام احمد بن حنبل کو قید کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا اور نہ جانے آپ پر کس قدر ظلم ڈائے۔ تاریخ میں وہ ایک عجیب باب ہے کہ ایک 60 سال کا بوڑھا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے 7 سال کی عمر میں جب قید کے حوالے کیا گیا اور بادشاہ اسلام اور اس بادشاہ کے کان بننے والے کچھ مولوی لوگ جو سورہ کلی ٹائپ کے تھے، پیسہ دیکھ کر فتویٰ بدل دینے والے، حالات دیکھ کر رخ بدل دینے والے، لوگوں کی جو ہے شہرتیں دیکھ کر اپنا کردار بدل دینے والے، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، ہر زمانے میں اسلام کو مٹانے والے ایسے لوگ بھی رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں اسلام کے خلاف آستین چڑھا
چالاکی آتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھا کر بھی اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو داڑھی جبہ کے ساتھ بھی اسلام کے خلاف تحریکیں چلایا کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت ان لوگوں سے بھی اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور جو ہے اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی سارے معاملات ہوئے، اور جلاد آپ کو جیل میں کوڑے برساتا ہے۔ بادشاہ نے ہر ایک کوڑے پر ایک جلاد مقرر کیا ہے۔ اے احمد بن حنبل، اب بھی کہہ دے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ ساری مصیبتوں کا دور ختم ہوگا۔ جلاد مارتے مارتے تھک جایا، اور کبھی کبھی تو جلاد کو بھی عراق بغداد کی جیل میں رونا آ گیا۔ آخر یہ بڑا 7 سال کا احمد بن حنبل کس مٹی سے بنا ہے، ایک بات کے لیے اس قدر سالوں سے مصیبتیں برداشت کر رہا ہے۔ جلال جو ہے آپ کے اس حال کو دیکھ کر رونے لگا، اس قدر ظلم جناب احمد بن حنبل پہ ہوا تھا۔ راوی لکھتا ہے آپ کے جسم سے گوشت نکل کر دیوار پہ جیل کے لگ جایا کرتا تھا، اور اس قدر مصیبتیں تھی۔ جلاد قریب آ کے کہتا تھا احمد بن حنبل میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن جو ہے مخلوق ہے، یہ ساری مصیبتوں کا زمانہ ابھی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ جسے استقلال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے تسلفی دین دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے اندر دین کی سختیاں دیتا ہے، اللہ۔ امام احمد بن حنبل جلاد کے سوال پہ کہتا ہے تو مجھ سے بات پھرنے کی بات کر رہا ہے، ارے تو میرے کان میں کہہ دے قرآن غیر مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل تیرے لیے مصطفیٰ سے شفاعت کی ضمانت لے رہا ہے۔ اللہ یہ ہوا، مگر دور آیا، ایک زمانہ آیا، بادشاہ چلا گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے، وہ چلا گیا، اس کا پوتا آیا۔ آخر لوگ کہتا ہے اس کے پوتے نے آ کے کہا تھا ریا کر دو احمد بن حنبل کو، اب یہ برا ماننے والا نہیں ہے۔ یاد کیا مطلب، بادشاہ چلا، اس کا بیٹا چلا، جن لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے خلاف مشن چلایا تھا کون ہے آج تاریخ میں نام نہیں ملتا ہے ان کا، کون تھا جس نے بادشاہ کا کان بھرا تھا احمد حنبل کے خلاف، آج تاریخ نے انہیں کوئی جگہ نہ دی، مگر اللہ امام احمد بن حنبل کو کچھ سالوں کے بعد جب جیل سے رہا کر دیا گیا، جس دن جیل سے رہا ہوتے ہیں اسی دن بغداد میں درسگاہ لگا کے درس حدیث شروع کر دیتے ہیں، اسی دن درس حدیث شروع کیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا لوگ امام احمد بن حنبل کی طرف ذوق در ذوق آتے رہے، اور ایک دن آیا بادشاہ اور اس کے سارے ہم نوا اور جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا ایک دنیا کا اکثر طبقہ امام احمد بن حنبل کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ نے وہ کمال دیا، ایک بہت بڑے مذہب کے امام بن گئے امام احمد بن حنبل، ایک بہت بڑا مذہب ان کی طرح منسوب ہو گیا، مذہب حنبلی کے ایک زبردست امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دنیا نے پھر ان کی طرف رجوع کیا، اور جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ لوگوں نے آپ کی جنازہ کی نماز پڑھی، بغداد کی عیدگاہ کم پڑ گئی ہے، بادشاہ وقت سے پروانہ لے کر احمد حنبل کے جنازے کو دریائے دجلہ کے کنارے پہ لے جایا گیا، آج بھی وہ جگہ ہے، یہ فقیر دیکھ کے آیا جہاں امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھا گیا تھا، اللہ آپ کے جنازے میں بڑے بڑے تمبو باندھے گئے، اور عیدگاہ اور بغداد کے چوراہے سے نکال کر دریائے دجلہ کے کنارے جہاں بہت زمین آباد تھی اس جگہ پہ آپ کا جنازہ لے جایا گیا، اردون سے لوگ جنازہ پڑھنے پہنچے ہیں، فلسطین سے لوگ جنازہ پڑھنے پہنچے ہیں، عراق سے لوگ جنازہ پڑھنے پہنچے ہیں، کتنے دن تک آپ کا جنازہ رہا، مگر نہ لاش سڑنے کا نام لیتی ہے، نہ لاش میں بدبو آتی ہے، کیوں آئے گی؟ جو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے لیے مٹا دیتا ہے، جو اپنے آپ کو دین کے لیے مٹا دیتا ہے، لاش میں بگڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ارے وہ زمانوں کے بعد قبر میں رہتے ہیں، اس کے بعد بھی کفن اور ان کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ اللہ دیکھا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں جو لوگ آئے تھے، لوگ بتاتے ہیں دنیائی انسانیت کا ایک عظیم جنازہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کے تعلق سے الگ الگ روایتیں، بعض لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ لوگوں کا مجمع دریائے دجلہ کے کنارے احمد حنبل کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ لوگوں میں ایک خوف بھی ہے، اور لوگ دیکھتے رہے، وہ
60 سال کا بوڑھا جو خلق قرآن کے مسئلے میں قید کے حوالے اور قید کی مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے بعد آسانیوں کا دور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے بعد کشائش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا نے دیکھا، ساری دنیا سے لوگ امام احمد بن حنبل کے جنازہ پڑھنے پہنچے ہیں۔ 20 لاکھ لوگوں کا مجمع حضرت احمد بن حنبل کے جنازے میں پہنچا ہے۔ سارا بغداد بھر گیا ہے، آس پاس کی آبادیوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ غیر مخالفی جو یہود و نصارہ تھے ان کے دل پہ کھیپت طاری ہو گئے۔ آخر یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کیسا دیوانہ تھا، اتنے دنوں کے بعد جنازے پہ نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہے مگر جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یا وہ اس طرح تعجب میں پڑ گئے۔ اور اس قدر لوگوں کا ہجوم، یہ تو انسانی مجمع تھا، فرشتے الگ سے جنازہ پڑھنے آئے ہیں، جناتوں کی جماعت الگ سے جنازہ پڑھنے آئی ہے۔ آپ کی جنازہ کی تعداد کو دیکھ کر بغداد آس پاس رہنے والے یہود و نصارہ میں سے تقریباً 20,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے احمد حنبل کا جنازہ پڑھا تھا۔ یعنی امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ایک دور آئے گا ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے کون حق پہ تھا۔ لوگ تاج الشریعہ کے حیاتی کے اندر ادھر ادھر کے جو ہے ایلیگیشنز کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں سرکار تاج الشریعہ پہ، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعہ، کبھی کتابوں میں، کبھی یہ کبھی وہ، مگر دیکھا کہ جب سرکار تاج الشریعہ وہ مرد قلندر جب اس دنیا سے گیا اور اپنے مالک کی حقیقی سے ملاقات کرنے کا سفر ہے، خود تاج الشریعہ کہتے ہیں نا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔ سارا ہندوستان سمٹ کر بریلی میں آ گیا تھا۔ ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے جتنے ممالک ہیں ہر ممالک سے لوگ جیسے پوسیبل تھا تاج الشریعہ کے جنازے میں پہنچے ہیں۔ اور دنیا کی بڑی بڑی خانقاہ ہے، دنیا میں بڑی بڑی درگاہوں کی سجادہ نشی، پوری دنیا سے فلسطین، شام، مصر، اردو اور نہ جانے عراق و یمن سے لوگ سرکار تاج الشریعہ کو کہ آپ کے اہل خانہ کو تعزیت نامہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ 1 کروڑ سے زائد جنازہ کی نماز پڑھنے والے وہ عاشقان تاج الشریعہ جب بریلی میں پہنچا ہے، لوگوں کی حیرت کے انتہا نہ رہے، آخر یہ کون سا مرد قلندر تھا؟ آخر میں گویا تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں اور امام احمد بن حنبل کا وہ قول آج صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ لوگ ظاہر دنیا میں کچھ بھی کہتے رہے مگر امام احمد حنبل کا قول لوگوں کو یاد آ رہا تھا۔ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کون حق پہ تھا اور کون نا حق پہ تھا۔ سارا ہندوستان سمجھ کے بریلی میں آ گیا تھا، ایسا لگتا تھا آج مصطفیٰ جان رحمت کا وہ دیوانہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور سارے باراتی اس دلہا کی بارات میں آئے ہیں اور اسے جنت کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ یہ تو انسانی عاشقوں مومنوں کا ازدحام تھا۔ فرشتوں کی آمد الگ ہوگی، جنات کی آمد الگ ہوگی، اور جناتوں میں ہزاروں جنات سرکار تاج الشریعہ کے مریدوں میں ہے، ہزاروں جنات سرکار تاج الشریعہ سے بخاری پڑھنے آتے تھے۔ یہی مرد قلندر کی پہچان ہوتی ہے، جب تک رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پھیرتا رہتا ہے اور جب دنیا سے جاتا رہتا ہے اس کا جنازہ بھی عشق کی مثال کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ سرکار تاج اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں دی تھی۔ خود کہتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اور نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری کہ چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو ہزار آنکھوں میں۔ یہ سرکار تاج الشریعہ گزشتہ سال 6 ذوالقعدہ کو آپ اس دار فانی سے ڈھلت فرما گئے اور آج ان کا مزار مرجع خلائق بنا ہے اور یہ آپ کا پہلا عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ اب ہر سال اگرچہ لوگ اخباروں میں اور سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ آتی ہے، بریلی شریف میں کچھ جو ہے مخالفین اور کچھ جو ہے لوگوں نے اور وہاں کے ڈی ایم اور وہاں کے کلیکٹر کو جو ہے یہ پتر دیا ہے
کہ اب اس سے تاجششریعہ کے نام سے کوئی نیا عرس نہ ہو، اعلی حضرت کا عرس پرانا ہے کوئی بات رہے، مگر تاجششریعہ ازہری میاں کے عرس سے اب نئی پرمپرا بریلی میں شروع نہ کی جائے۔ اس طرح لوگوں نے وہاں کی اسلام دشمن طاقتوں نے وہاں کے لوگوں کو آویدن پتر اور نہ جانے کیسے کیسے اپنی حتی الامکان کوششیں جاری رکھی ہے، مگر آپ یقین جانیے بریلی ہمیشہ سے مصطفیٰ جان رحمت کا محبوب رہا ہے۔ وہاں جو بھی ہوتا ہے اس پہ سرکار بغداد کا خاص کرم ہوتا ہے، جس کا ذکر سرکار اعلی حضرت نے فرمایا تھا، اے سرکار بغداد تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ان پر سرکار بغداد کا سایہ کرم ہے، ہزاروں آندھیاں چلے مگر اللہ انہیں ہر آندھیوں سے محفوظ رکھ کر کرم کی بارش اہل بریلی پہ برساتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ سرکار اعلی حضرت کے سچے نائب ہیں، سرکار مفتی اعظم کے وہ نواسے ہیں کہ جنہوں نے اندرا کے تختہ کو پلٹ دیا تھا، اور ایک فتوے کے تعلق سے جب سارے وہابی ملا بھی بک گئے تھے، قاری طیب ریڈیو پہ آ کے کہتا تھا حالات ایسے اب نس بندی کروا لینی چاہیے، مگر اس وقت بریلی کا ایک مجاہد تھا، قرآن و حدیث کے فیصلے سے یہ حکم صادر کرتا ہے، لوگ کیا پوری دنیا بدل جائے مصطفیٰ رضا بدلنے والا نہیں ہے۔ وہی فتوہ جو قرآن و حدیث ہے وہ فتوہ بریلی سے جاری ہوتا تھا، جاری ہوگا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلا حکومت کے سارے پانچے بدل گئے، اگر فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مفتی اعظم کی تائید میں فرمایا۔ جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے، جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے، سارے فتووں میں وہی فتوہ نمایاں ہوگا۔ نام سنتے ہی لرز جاتے ہیں قصر باطل، قیصہ سلطان وہ بریلی کا دشاہ ہوگا۔ صورت پاک پائی ہے خدا سے تم نے، آئینہ بھی تمہیں دیکھ کے حیران ہوگا۔ اسی کی تصویر سرکار تاجششریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن بھی عطا فرمایا تھا، علم اپنی جگہ پہ، کمالات اپنی جگہ پہ، تفقہ اپنی جگہ پہ، اور سارے علوم اسلامیہ پر آپ کی مہارت اپنی جگہ پر، مگر اللہ نے ظاہر بھی سرکار تاجششریعہ کا ایسا حسین بنایا تھا، دیکھنے والا ایک بار دیکھ لیتا تو ٹک ٹکی لگا کر چہرے سے نظریں ہٹانے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سرکار تاجششریعہ کو جو ایک کمال و ظاہر حسن بھی عطا فرمایا تھا، جس کا نتیجہ ہے ہزاروں لوگوں نے صرف سرکار تاجششریعہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ جو ہے سرکار مفتی اعظم کی جھلک تھی۔ آپ گزشتہ سال 6 ذی القعدہ کو اس دنیا سے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس سال پہلا عرس آپ کا منایا جاتا ہے۔ امید ہے ادھر ادھر کے کیڑے مکوڑے ابھی نکل پڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ بارش آتی ہے تو یہ سب نکل ہی پڑتے ہیں، مگر سیلاب کا ایک موج آتا ہے، سارے کیڑے مکوڑوں کو ایک ہی بہاؤ میں بہا لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہونے والا کچھ نہیں ہے جن کے ساتھ مولا کی تائید ہو۔ اللہ انہی کے تعلق سے فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ وہ ایدہم بروح من، اللہ جناب جبریل روح قدس کے ذریعہ ان کی مدد فرماتا ہے، ان پہ تائید ربانی ہے، ان کے ساتھ نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو علامہ بصیری شرف الدین نے کہا تھا ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلق الاسد فی آجامها تجمی، اور جسے مصطفیٰ جان رحمت کی حمایت و مدد مل جائے اس کا مقام ہی ہوتا ہے، اگر وہ جنگل میں بھی چلا جائے تو شیر دم ہلا کر ان کی خدمت بجا لاتا۔ ان تلق الاسد فی آجامها تجمی، تو انہی بندوں میں سے ایک بندے سرکار تاجششریعہ ہے۔ اگرچہ ادھر ادھر سب باتیں ہو، آپ دھیان نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت ربی اور نصرت مصطفیٰ جان رحمت ان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اہتمام سے اس منایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سرکار تاجششریعہ کے مقامات بلند کرے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتا رہے، اور ان کے غلاموں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچے تاجششریعہ کے مرید وہ ہوتے ہیں جو سرکار تاجششریعہ کے مشن کو فالو
کرتے ہیں۔ سچے سرکار تاجالشریعہ کے مرید وہ ہیں جو مسلک کے اندر تسلط جن کے اندر ہے، دین سنیت اور مسلک اعلی حضرت کے اندر جن میں سختی ہے، وہ سرکار تاجالشریعہ کے سچے مرید ہیں اور وہ سرکار تاجالشریعہ کی سیرت کو سچی طرح سے فالو کر رہے ہیں۔ اور جو ہے سرکار تاجالشریعہ کے ماننے والے اگرچہ کروڑوں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مسلک پہ تسلط عطا فرمائے اور سرکار تاجالشریعہ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ رحمت و انوار کی بارش کرتا رہے، ابر کرم ان کے مرکز پہ گور باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے تاجالشریعہ تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے۔